ہمارے پلیٹ فارم سے جو دین بیان ہو رہا ہے یہی دین ہے. دوسرے جتنے بھی بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم سے، وہ دین نہیں ہے، ان کے بزرگوں کی تعلیمات ہے. جس طریقے سے ہم نے قرآن و سنت پبلک میں عام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو دین بیان ہو رہا ہے یہی دین ہے، اور دوسرے جتنے بھی بیان کر رہے ہیں اس وقت کسی بھی فرقے کے پلیٹ فارم سے، وہ دین نہیں ہے، ان کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، جی چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے کرتے ہیں. تو یہ ہماری زبان نہ کھلوائیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیں جو باقی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیول پہ ہم نے جانا نہیں ہے، اس لیے مہربانی کریں ہمیں معاف رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی علی بھائی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے اس کا کریکٹر کیسا بھی ہو اور وہ خود بھی جو مرضی ہو، جینڈر بھی اس کا جو مرضی ہو، وہ اگر آپ کی تعریف کر دیتا ہے، آپ کے کام کی تعریف کر دیتا ہے، جی تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ بالکل کروں. لیکن اگر کوئی شخص آپ اختلاف رکھتا ہے، کوئی بھی ہو، اور وہ دین کا کام لیکن کر رہا ہے، چلے وہ جیسا بھی کر رہا ہے ٹوٹا پھوٹا، تو اس کو تو آپ ڈیفیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفیم تو تب کریں گے جب وہ کہیں اسلام کو نقصان پہنچائے گا. جی ہاں. اگر اسلام کے لیے کسی کی اچھی خدمات ہیں تو ہم ضرور اسے اپریشیٹ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا، بالکل کریں گے. ڈیفیم کیوں کریں گے ہم؟ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کا چیمپئن بن کے اسلام کی بدنامی کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی اسلام کا نالج حاصل کرو. اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے پہلے، اور جب ہم ریبٹل کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں سٹارٹ کس نے کیا ہوتا ہے. جی ہاں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا بلند آواز سے کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا. جب مجھ پہ کوئی ظلم کرے گا نا، میرے منہ میں اپنا لقمہ داخل کرے گا، پھر مجھے رائٹ ہے کہ اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے گا تو وہ تھپڑ کا انتظار کرے، کیونکہ مجھے تھپڑ مارنا میری ذات کو نہیں ہے، میں ایک لیگیسی لے کے چل رہا ہوں. میری ذات کے اوپر اگر کوئی بات کرے نا، میرے تو ماں باپ کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں نے تو آج تک نہیں کسی کے ماں باپ کو گالی دی. کوئی میری پگڑی کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا اڑاتا رہے. ونس جب وہ ہماری دعوت حق کے بارے میں کوئی بات کرے گا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ایتھیسٹ کے سپورٹر ہیں، انجینئر صاحب رافضیوں کے سپورٹر ہیں، انجینئر صاحب جو ہے وہ غیر مسلموں کے سپورٹر ہیں، پھر ہم بتائیں گے بھائی تم جدھر سے آئے ہو نا، تمہارے بڑے کیا تھے اور ان کے بڑے کیا تھے، پھر ہم ایک ایک کو پون کے رکھ دیں گے. بات ہے دین کا نقصان کرنے کی، تو دین کا نقصان ہوگا پھر کوئی معافی نہیں ہوگی. بالکل. ایتھیسٹ والے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جس چیز میں سیکولرزم وغیرہ کی جو آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سمپل سیکولرزم بھی نہیں ہے، اسلامک سیکولرزم تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو خود اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو ایتھیزم کو اگر ہمارے کسی نظریے سے اختلاف ہے تو ان کا رائٹ ہے، وہ رکھیں. وہ اگر اللہ کو نہیں مان رہے تو اب میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کروں گا یا اللہ جی وہ آپ کو نہیں مان رہے. یہ اسی طریقے سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس سے میرا کیا لینا؟ نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بہتان لگا رہے ہیں نا کہ آپ ایتھیسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایتھیسٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مجھے یہ بھی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اور بھائی ہم ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کے فضل سے ہماری دعوت کا جو قد کاٹ ہے، ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ ہم نے ان کو آگے سے یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اسلام کے خادم ہیں. کوئی ضرورت نہیں بھائی. تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی، ٹھیک ہے، قبروں کے پجاری، بابوں کے ماننے والے جنہوں نے پوری زندگی قرآن بخاری مسلم کا صرف نام لیا، تعلیمات اپنے بابوں کی بتائیں، ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کام تو لوگوں کے سامنے ہے. اور حال یہ ہے کہ ہماری تصویر کے بغیر کلپ چڑھائیں تو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے مشکل سے. ہمارا کلپ اگر یعنی اس میں ہماری تصویر لگا دیں، وہ کلپ چلا جاتا ہے لاکھوں میں. تو یہ بالکل آبویس ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی اگر فیم کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا ٹرین کر دیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو علی بھائی آپ نے بھی تو بابوں کے اور اس طرح کے لوگوں کے نام پر ویڈیوز بنا کے اب یہاں تک پہنچ گئے آپ. میں نے کس بابے کے نام پہ ویڈیو بنائی ہے کہ جس بابے کی ویورشپ ہم سے زیادہ ہے؟ ذرا اس بابے کا نام لیں. علی بھائی ان کے ماننے والے تو آپ سے زیادہ ہی ہیں. اچھا میں مان لیا اگر ان کے ماننے والے ہم سے زیادہ ہیں جی، تو ان کے جو ماننے والوں کے ریپرزینٹیٹیو علماء ہیں ان کی ویورشپ تو پھر مجھ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. مثلاً ایک علی اجویری صاحب کا یا معین الدین چشتی کا ماننے والا شخص ہے، اس کی ویورشپ تو پھر مجھ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی نا. تو یہ کیا بات ہے کہ سعد رضوی اور مفتی منیب الرحمان پریس کانفرنس کریں جب میلاد کے جلوس کے اوپر پشاور میں حملہ ہو، کے پی میں، پشاور میں نہیں ہوا تھا، ہزارہ والی سائڈ پہ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں،
کتنے لوگ شہید ہوئے. وہ پریس کانفرنس میں دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کی پریس کانفرنس کو 20,000 لوگ مشکل سے دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کروں مفتی منیر صاحب کی تصویر لگا کے, میری ویڈیو 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ پہ پہنچ جائے, تو اس میں پھر کمال مفتی صاحب کا ہے یا میرا ہے؟ اگر مفتی صاحب کا ہی ہے تو پھر ان کا بھی اوپر جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کا صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے. یہ صرف بندہ لے کے ہے نا کہ جی یہ تھا, چلیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیوز کتنے % لوگ دیکھتے ہیں؟ اگر ان کی تصویر میری کسی ویڈیو میں آتی ہے اور اس کی ویورشپ اوپر جاتی ہے تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ تقی عثمانی کی وجہ سے لے رہے ہیں. تقی عثمانی کی تو اپنی کوئی نہیں ویورشپ. جی, ویڈیوز کی تو ویورشپ ان کی نہیں ہے, چلے مان لیتے ہیں ہم. تو بس ابھی ویڈیوز کی بات ہوگی, بس اسی کی بات ہے. وہ اپنے ایکسپرٹ تو ہے نا, جس آپ نے کہا تھا وہ دیوبند مدرسہ انڈیا میں گئے. بالکل ہے, لیکن اس وقت ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے ویورشپ کا, کہ ویورشپ انجینئر صاحب نے لی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ ایک مسالہ ایڈ کر دیا جو بت بن چکے ہوئے تھے ان کے خلاف. مسالہ نہیں, قرآن و سنت, کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اللہ کے فضل سے, بالکل قرآن و سنت بیان کیا. اور اللہ سے ڈریں کہ حضرت عمر نہیں ہے, مسالہ نہ ہوتا, بارودی مسالہ ہوتا. ہاں, یہ پین کی نوک نہ ہوتی, تلوار کی نوک پہ ہوتے یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی اور چشتی رسول اللہ پارٹی. تو اللہ کا شکر ادا کریں, یہ صرف زبان کا یہ میری جو ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ تو کچھ اور ہی ہونا تھا. لیکن علی بھائی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں آج کل, وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ ہیرے جیمز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک قسم کے ہیں. ان کے خلاف تو آپ کچھ زیادہ خاص بولتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ صوفیزم پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل تو اس کی ہے تھی, موجود تھی یہ وہ. تو کیا اس پہ میرا کلپ نہیں آیا؟ ابھی ایک ہی کلپ آیا جس طرح آپ سب کو. میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک بات ہوگی نا اسی پہ کلپ آئے گا نا. مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کس شخص کو کنسیڈر کر کے اس کی ویڈیوز کو چن چن کے اس پہ کلپ بنایا ہے. واللہ ہی اگر میں یہ کام شروع کر دوں نا تو یہ جتنے اپنے آپ کو سپیکرز یا دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں, نہ انہوں نے بچنا ہے نہ ان کے بڑوں نے بچنا ہے. میں نے تو یہ کبھی کام کیا ہی نہیں. جب کوئی آ کے شڈول چھوڑتا ہے تو میں اسے ریپٹل کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں تو زیادہ شڈولیں چھوڑوا لیں ان سے, تو میں جواب دے دوں گا جہاں پہ کوئی دین کے حوالے سے کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی. جس اسپیکر کی آپ نے بات کی انہوں نے صوفیزم کے اوپر بات کی, میں نے کچھ نہیں چھوڑا صوفیزم کا, کر دیا نا. اچھا, تو اس طریقے سے اگر کوئی نئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو ہم بالکل اس کو کریں گے. ہم نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے استاد, مولانا اسحاق صاحب اپنے استاد, شیخ زبیر لزئی صاحب اپنے استاد, ان سے دینی معاملات میں جہاں مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں اسے ببانگ دول بیان کیا. تو کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے نا, خام خواہ تو ہم نے نہیں کرنا.